السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی زلزلے آنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو کیا اللہ انہیں شہید کا درجہ دیتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ زلزلہ ابھی ترکیہ میں آیا ہے، سیریا میں آیا ہے اور مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جو موحدین ان حادثات میں یا زلزلوں اور سیلاب میں وفات پاتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اس حدیث کا مصداق بنائے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو غرق ہو جاتا ہے وہ شہید کے درجے میں ہے، اور جس کے اوپر اس کا گھر، دیوار گر جائے، چھت گر جائے یا دروازہ گر جائے یا کسی بھی سبب۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے یہی پوچھا جا رہا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سواء کان بہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو لوگ جن کے اوپر چھت گر جاتی ہے اور وہ چھت گرنے کی وجہ چاہے وہ دیوار کا ٹوٹنا ہو یا پھر زلزلے ہوں، بکثرت السیول، چاہے وہ سیلاب کی وجہ سے گھر گر جائیں یا پھر بخل البیت، اور بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ چھت بھی خود بخود کمزور ہو جاتی ہے اور چھت گر جاتی ہے، بوڑھی چھت گر جاتی ہے، کمزور چھت۔ بالزلازل یکون شہیداً، بالزلازل، کیا زلزلوں میں بھی جب گھر گرتے ہیں تو کیا یہ بھی شہید ہوں گے؟ یکون شہیداً، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بیان فرمایا ہے کہ جن کے گھر گر جائیں ان کے سروں پر یا دیوار گر جائے تو اس میں سبب کا ذکر نہیں کیا ہے، وہ کسی بھی سبب کے تحت گرنا ہو۔ ومن المعلوم انه لا بد ان يكون الذي حصل عليه الهدم لا بد ان يكون مسلما، لا بد ان يكون مسلما۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ جو بنیادی چیز ہمیں اور آپ کو اسلام نے بتائی ہے وہ یہ کہ وہ شخص جس کے اوپر سیلاب میں ڈوبا ہے، وہ شخص جس کے اوپر اس کا زلزلے میں چھت گر گئی ہے، ایسی صورت میں وہ موحد ہونا اور مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر ایک آدمی موحد ہے، مسلمان ہے، تو وہی اس زمرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے۔ البتہ کفار کے لیے جو غیر مسلمین ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی نصیب ان کا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حادثے میں مبتلا ہیں ان کے ضعف کو، ان کی کمزوری کو اللہ طاقت میں بدل دے، ان کے روزگار کو اللہ رب العالمین بہتر روزگار عطا فرمائے، اور جو شہید ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرماتے ہوئے ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ان مصائب اور مصیبتوں سے مسلمانوں کی، پوری دنیا والوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرما، اور ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، جانی، مالی، جسمانی، جس طرح کی بھی مدد ہم کر سکتے ہیں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مدد کے سلسلے میں کبھی بھی آپ جب مدد کے لیے نکلیں تو اس میں مسلم اور غیر مسلم نہ دیکھیں، بلکہ جو محتاج ہے اس کا ہاتھ کھڑا کریں، اس کو پکڑ کے اسے کھڑا کریں اور اس کی سپورٹ کریں، اس سے قطع نظر کہ وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، آپ کے عقیدے کا ہے، کسی اور عقیدے کا ہے۔ اگر کوئی باطل عقائد پر مبنی شخص بھی مصیبت سے گزر رہا ہو اور آفات میں مبتلا ہو تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس کو سپورٹ دیں اور اس کی کمزوری کو طاقت بنانے کی کوشش کریں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حل المتوفی من الزلزال شہید؟ شیخ ابن عثیمین فرما رہے ہیں کہ نعم، وہ
اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ اس حدیث کے مصداق ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کی دیوار یا چھت گر جائے کسی کے اوپر تو اس میں یہی ہے بشارت کہ وہ شہید ہے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پلیز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مجھے امید ہے اگر ہماری آواز ان شہداء کے گھروں تک پہنچے گی تو انہیں راحت ملے گی۔